شیرانی نے المنن الکبریٰ کے اندر محب تبری کے لحاظ سے اس بات کو لکھا. یہ بھی ہمارے عرف کے اندر ایک وبا پھیلی اور یہاں تک کہ کچھ خطباء نے تو یہ کہا کہ سید کو چھوٹ ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر سید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر لحاظ سے ولایت اور روحانیت کے لحاظ سے بھی کوئی سید پہلا نمبر دے تو معاذ اللہ اس کی سیادت ضمنی ہو جاتی ہے، یعنی سیادت اس کی قطعی نہیں رہتی. اس کے سید ہونے میں شک ہے جو حضرت مولا علی کو پہلا نمبر نہیں دیتا. تو سید کے لحاظ سے یہ چھوٹ ہے کہ وہ اپنے جد اعلیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پہلا نمبر دے. سید کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ یعنی حضرت مولا علی کے علاوہ کسی اور کو پہلا نمبر دے. تو اس سلسلہ میں یہ بات امام عبدالوہاب شیرانی نے محب تبری کے حوالے سے لکھی. محب تبری جن کو بہت بڑا اہل بیت کا محب کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک سید زادے نے مجھ سے کہا بِأَيِّ طَرِيقٍ قَدَّمْتُهُمْ أَبَا بَكْرٍ عَلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ. محب تبری کہتے ہیں مجھ سے وہ سید زادے کہنے لگے کہ کون سا طریقہ ہے تمہارے پاس کہ جس بنا پر تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی پر ان کو پہلا نمبر دیتے ہو، حضرت صدیق اکبر کو مقدم کرتے ہو اور کہتے ہو حضرت مولا علی پر حضرت صدیق اکبر مقدم ہے. کس طریقے سے تم انہیں مقدم کرتے ہو؟ حالانکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا علم بھی کسی کے پاس نہیں. حضور فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، ان جیسا کسی کے پاس علم بھی نہیں. اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی قرابت ہے رسول اللہ کے ساتھ، ایسی قرابت بھی کسی اور کی نہیں. یہاں تک کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ کے امزاد ہیں، ان کے چچا زاد ان کے بھائی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. ایسی قرابت کو کسی کو بھی میسر نہیں. تو تم کس وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو حضرت مولا علی پر مقدم کرتے ہو؟ اب جس وقت اس سید زادے نے یہ پوچھا تو محب تبری کہنے لگے یا سیدی اننا لم نقدم ابا بکر علی برأینا، کہ ہم حضرت صدیق اکبر کو حضرت علی پر اپنی رائے سے مقدم نہیں کرتے. ہم کون ہوتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر کو حضرت مولا علی پر مقدم کریں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنی رائے سے مقدم نہیں کرتے. کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا انما جدک صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہم نے مقدم نہیں کیا، آپ کے دادا جان نے مقدم کیا ہے. سبحان اللہ. جدک آپ کے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مقدم کیا ہے. فرمایا کس طرح؟ حضور نے فرمایا تھا سدو کل خوخا فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جس کا بھی دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے سب کے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت صدیق اکبر کے دروازے کے. سبحان اللہ. ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے، بقیہ سب کا کر دیا جائے. فرمایا یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہم حضرت صدیق اکبر کو مقدم کرتے ہیں. اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں خوخۃ ابی بکر موجود ہے. مسجد نبوی شریف باب السلام کے ساتھ آج بھی باب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. اور سب کے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آپ کے نانا جان نے یہ بھی فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اپنی ظاہری حیات میں جب تکلیف میں شدت تھی کوشش کی مسجد میں جانے کی،
لیکن جب محبوب نہ جا سکے تو فرمایا میرے ابو بکر کو کہو میری جگہ پہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حالانکہ اس وقت حضرت مولا علی بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، لیکن فرمایا کسی اور کو نہیں، مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کر رہی تھیں محبوب میرے ابا جی آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، وہ اپنے آنسوؤں پہ وہ محبوب کنٹرول نہیں کر سکیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دو، حضرت عمر سے کہہ دو، وہ اس لحاظ سے مضبوط ہیں، مضبوط اعصاب والے ہیں۔ جس وقت یہ کہہ رہی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ اور ساتھ حضرت حفصہ کو بھی یعنی اپنے ساتھ شامل کیا کہ آپ بھی کہو میرے ابا جی یہ کام نہیں کر سکیں گے، تو میرے محبوب انہیں فرما رہے تھے اے عائشہ تم تو اس طرح ضد کر رہی ہو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی اور اپنی بات منوانے کی ضد کر رہی تھی، یعنی یہ ضد کے لحاظ سے تشبیہ ہے، فرمایا ضد نہ کرو یَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، بکر کو میں نے حکم نہیں دیا، میرے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے، سبحان اللہ، یَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اور میں کسی اور کو کیسے کہوں، میرا رب بھی نہیں مانتا کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور میرے مصلی پہ کھڑا ہو، اور میں جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوں اس قوم کو لائق ہی نہیں وہ ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنا۔ سبحان اللہ، یہ واضح لفظ موجود ہے کہ جب اصرار کیا گیا کہ اگر یہ حکم ویسے ہی ہوتا کہ چلو صدیق اکبر کے لیے ضروری نہیں تھا، کوئی اور بھی ہوتا تو اسے بھی حکم مل جاتا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا اس بات پہ اصرار کرنا اور میرے محبوب کا انکار کر کے بتانا کہ بات یہ جن کا تم نہ لے رہی ہو ان کا اپنی اپنی باری وقت آئے گا میرے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، لیکن ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بلکہ حضرت مولا علی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب کوفہ میں اعتراض ہوا کہا میں تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، محبوب نے ہمیں کہا، ہمیں اس حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ حضرت علی کہتے نہ میں غیر حاضر تھا، نہ مجھے کوئی مرض لاحق تھا کہ آج کوئی اس بات پہ توجیہ نکالے کہ حضرت علی تو کہیں گئے ہوئے تھے یا انہیں یہ مرض تھا، اگر وہ تندرست ہوتے تو انہیں ہی حکم ملتا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں پیغام دینے والا ہی میں ہوں، جنہوں نے جا کے صدیق اکبر کو پیغام دیا تھا کہ حضور فرما رہے ہیں ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا۔ سبحان اللہ، تو فرمایا محب جبری کہنے لگے یہ آپ کے نانا جی کا حکم ہے، سارے صحابہ کے ہوتے ہوئے جس ہستی کو یہ مقام ملا کہ انہوں نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کہنے لگے کہ رسول اللہ نے جن کو امامت کے لحاظ سے اپنی ظاہری حیات میں مقدم کیا، ہم نے رسول اللہ کے ظاہری وصال کے بعد اپنے خلافت کے معاملات میں بھی انہیں مقدم کر دیا۔ روحانی لحاظ سے امامت کے لحاظ سے تو حضور خود آگے کر کے گئے ہیں، باقی رہا خلافت کا معاملہ، کہا خلافت کے لحاظ سے یہ دنیاوی امور تھے، روحانی لحاظ سے تو رسول اللہ نے آگے کر دیا، اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو روحانیت کے لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے جو ان میں سب سے افضل ہو، اور جو سب سے افضل تھا اسے رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں مقدم کر دیا۔ ہم نے دنیاوی امور میں حضور کے بعد صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ سبحان اللہ۔